اللہ الرحمن الرحیم باب الحید والنفاس والاستحادۃ یخرج من الفرج حید ونفاس واستحادۃ واستحادۃ حمزہ وصلی کتی واستحادۃ الحید دم ينفضه رحم بالغۃ لا داع بها ولا حبل ولم تبلغ سن الإياس وأقل الحید ثلاثة أيام وأوسطه 5 وأكثره 10. صبر 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 صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر باب حیض کا اور نفاس کا اور استحاضہ کا. نکلتا ہے فرج سے یعنی گزرنے کے ساتھ فرج سے نکلتے ہیں 3 خون. عورت کی اگلی شرمگاہ جہاں سے انسان پیدا ہوتا ہے، جہاں سے آپ باہر تشریف لائے ہیں، اس شرمگاہ سے 3 خون باہر نکلتے ہیں. 3 محل فرج نہیں ہے، محل پیچھے رحمدانی ہے یا وہ رگ ہے، یہ صرف گزرنے کی جگہ ہے، گزرنے کی. 3 خون کون سے ہیں؟ حیض ہے اور نفاس ہے. ان کا مقر قرار کی جگہ ظرف ہے. مانے پکوائے سارے دے بھی اگا جسل جانے قرآن و حدیث دے فقہ دے کو کھانے چ پوے. ان دونوں کا مقر رحم ہے. کیے جتھے بچہ پیدا ہوندا ہے، ان دوواں دا جڑا محل ہے نا ٹھہرن دا، او کیے او اے وچ جی کہ ان دوواں دے مقر کیے ٹھہرنے دی جگہ. اور استحاضہ اور تفسیر کی مصنف نے ان تینوں کی اپنے اگلے قول کے ساتھ کہ حیض کیے، نفاس کیے تے استحاضہ کیے. سنیے گل. اچھا اے پڑھ لیے ان کو شرح پھر چل دیں. جب ذکر کیے مصنف نے رحمہ اللہ نے احداث حد سے او اصغر تے اکبر ہو، وہ کہ کثیر ہے وقوع ان کا، بولو براز ہوا دا خارج ہونا، عورت نال قربت کرنا جنابت ہے. کثیر ہے وقوع ان کا تو ذکر کی وہ حد سے کہ قلیل ہے وقوع ان کا، قلیل ہے. اور مقدم کیا علامہ مصنف علیہ الرحمہ نے تفصیل میں حیض کے ذکر کو. کس کو؟ اس لیے کہ حیض اکثر ہے ازرو وقوع کے ان 2 سے جو اس کے بعد ہیں، کیونکہ حیض ہر مہینے آتا ہے. نفاس بچہ جمنے تے ہونا ہے. استحاضہ کوئی عورت جڑی بیمار ہوندی تو انہوں حیض تو علاوہ خون آਉਂدا ہے، لیکن جڑا ہر مہینے جاری ہے، پاویں ویاہ ہوئے تے پاویں نہ ہوئے، ہر بالغاں نوں ہر مہینے آ رہا ہو، کیڑا خون ہے؟ حیض. اس لیے اس کو مقدم کیا کہ یہ باقی دو سے اکثر ہے. اچھا جی توجہ، بابر ایک گل کر دے جے،
اور نہیں جائز کسی ایک کے لیے یہ کہ کہے کہ حیض انجاس کے قبیلے سے ہے، حیض کہ یہ نجاستوں کے قبیلے سے ہے، یہ نہ کہ خون تے نجس ہے، حیض ان دی اے حالت جڑی عورت دی اس حالت نو آکھے کہ یہ کس کے قبیلے سے ہے، نجاست کے قبیلے سے، اے نہ آکھے۔ اس لیے سنیا جی دلیل، بلکہ آکھے یہ حالت حدث کی حالت ہے، کس کی؟ یہ نجاست کی، خون نجس ہے اور جمیں بولو براز تے نجس ہے، لیکن حالت کیڑی تاری ہوندی ہے؟ نجاست دی، بندہ نجس ہو جاندہ ہے، کیڑی تاری ہوندی ہے؟ حدث۔ بندے بیوی نال قربت کی تھی، منی خارج ہوئی، منی تے نجس ہے لیکن حالت کی ہے او حدث اصغر تے اکبر نہیں جے پڑھیا، ہاں اس حالت دا کی نا نجاست حدث جی بھئی ایک شرعی حکم ہے، کی شرعی حکم ہے، اے مطلب ہے جی۔ دلیل اس لیے کہ بے شک ہم کہتے ہیں کہ بے شک نجاست کا ازالہ مباح کر دیتا ہے دخول فی الصلاۃ کو۔ اگر کوئی شے نجس ہوگی نا تو انہوں محل نال دور کر دیئے تو نماز پڑھنی ٹھیک ہو جاتی ہے کہ نہیں ٹھیک ہو جاتی ہے۔ حالانکہ حائض کا غسل جب تک وہ متصف ہے حیض کے ساتھ یہ غسل نہیں مباح کرتا دخول فی الصلاۃ کو، کہ کرتا ہے تو پتہ لگا پھر اے نجاست نہیں بلکہ کیے۔ پس معلوم ہو گئی اس کے ساتھ یہ بات کہ حیض نہیں نجس حقیقی، اور طہارت حیض سے یہ طہارت حدث ہے، طہارت نجس نہیں ہے یہ۔ اور اس لیے اچھا جی دوجی گل، اور اس لیے کہ احکام ایسے احکام جو تعلق پکڑتے ہیں حیض کے ساتھ، جو وہ مختص ہیں احداث کے ساتھ، اور بچ علی گل پڑھنا ماں کہ وہ احکام جو تعلق پکڑتے ہیں کس کے ساتھ، یہ وہ احکام ہیں جو مختص ہیں کن کے ساتھ، احداث کے ساتھ۔ وہ کیڑے احکام؟ قرات کی حرمت اور اس کی مثل، یہ احکام تو مختص ہیں کن کے ساتھ، احداث کے ساتھ۔ بندے دے ہاتھ تے پیشاب لگا ہوئے، جنبی نہ ہوئے، ہاتھ تے پیشاب ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ اور ہاتھ نہیں نہ لانا بے وضو نے باجے ہو تے جے با وضو ہوئے تے ایک ہاتھ موتر چ پھین دے وے کھبا تے سجے نال قرآن پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ ان دا وضو ٹوٹ گئے، حالانکہ نجاست لگی ہے۔ قرآن بھی پکڑ سکتا ہے تے پڑھ بھی سکتے، مسجد جا سکتا ہے کہ نہیں؟ جا سکتا ہے۔ تو یہ جو احکام ہے کہ قرات نہیں کر سکتی عورت جی، اس طرح اور احکام ہے ان کا تعلق حدث کے ساتھ، کس کے ساتھ ہے؟ تو لہٰذا یہ حالت حیض خون نجس ہے جڑا نکل رہا ہے، لیکن جڑی عورت دی حالت ہے انہوں حالت نجس نہیں کہنا بلکہ حالت حدث کہنا ہے۔ اچھا جی سنو واقعہ سنا دے جی، ایہو جے واقعے پھر مقررین پھر بڑی چاس ہوندی ہے جی۔ سبب حیض کا ابتدائی وہ ہے جو کہا گیا ہے، پچھلی کتاب میں بھی پڑھے سی کہ بے شک ہماری امی جان حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے توڑا درخت کے شہنتا گندم کے درخت کو، جدو آپ نے اندر نالوں پھل تروڑیا جنت، اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں نیڑے جانا تے او کی کیتا اور خون آلود کر دیا اس کو، اندے وچوں خون نکلیا اندے وچوں، جس لئے پھل توڑیا کتھے جنت وچ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا البتہ ضرور میں خون آلود کروں گا تجھ کو جیسا کہ خون آلود کیا تو نے اس درخت کو۔ سنیے گل، اور مبتلا کر دیا اللہ نے حضرت حوا کو حیض کے ساتھ، یا ان کو اور ان کی ساری بیٹیوں کو قیامت تک، ساری
قیامت تک۔ باقی بھی آپ پر حالت حیض جنت میں طاری ہوگی تھی؟ نہیں، اور پہنچا تھا حیض آپ کو بعد اس کے کہ اتاری گئیں آپ جنت سے، جدو زمین تے آئیاں ادو حالت حیض طاری ہو گئی۔ کنہ تے حضرت حوا تے۔ سنی جے گل اکیل ہے کیے کیلا۔ اچھا جی، تو یہو جہاں گلاں نو بنیاد بنا کے اسی 100 قطعی عقیدے ثابت کر دینے ہیں۔ یہو جی گلاں بھائی کسی حدیث دی کتاب کے نال سند بھی ہوئے بخاؤ کتنے لکھے واقعہ، کسی سند والی کتاب میں حدیث میں آپ نہیں دکھا سکتے۔ اور یہ بات سرکار کے بتانے کے بغیر ہم سائنس نال سمجھ سکتے ہیں کہ بھی واقعہ پچھو انج سی جی، واقعہ ملتا ہے کتابوں میں، سمجھے نا جی۔ وہ موشی بھی کہہ رہے قاضی حسین نے تعلیقہ کے اندر ذکر کیا ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 540 میں، لیکن کسی مسند کتاب میں نے تحقیق کیا، وہاں مجھے یہ نہیں ملی بات۔ اچھا جی، تو اگے بھی گل سمجھائی سی کہ تسی ایک حدیث پڑھ کے سنا دے ہو نا تے تھلے 100 کتاباں دے حوالے دے دیو، حوالہ 2 پیچھے جناب یہ سند والی کس کتاب میں حدیث ہے، 2 حوالہ ہے اس کا۔ اور جی بزرگاں کو ہونی ہے نا تاں لکھی نا جی، ایک دلیل ہے۔ وہ پھر مقررین 5-7 اج دیاں کتاباں دے حوالے دے کے تے مجمع بلے 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 نعرہ تکبیر چک لو سر تے سارے پیسے دے دیو انہوں نے، یہ صرف توتی بول دے رہے ہیں۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ آپ سند کی کتاب میں دکھائیں یہ کہاں ہے حدیث، یہ بات جو آپ نے کی یہ کہاں ہے جی۔ نوائے وقت کے سرے راہ میں لکھی ہوئی ہے، ایک ہو جو مولوی بھی ہیں کہ نوائے وقت میں نور بصیرت میں میاں عبدالرشید نے لکھی ہے، ایک ہو جو مولوی بہن جڑے حوالے دیندے ہیں نا، مولوی حوالے دیندے ہیں جی۔ جی نہ ہوندی تو نہ حوالہ کیوں دینا سی؟ اور نسلیو انج کدے گلاں اگر ٹر پین تے پھر کدھر دی کدھر گل پہنچ جاندی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی اگے دیکھو، او بالمرور من ہو، وہ آکھے نا کہ حیض اور نکلتا ہے فرج سے، کیا ہے اگوں نہ کہ اے بالمرور من ہو، یہ کیوں آکھے؟ اشارہ کیا ہے بالمرور من ہو کے ساتھ اس بات کی طرف کہ فرج نہیں ہے مقر ان خونوں کا۔ جیڑی عورت دی شرمگاہ ہے نا اوتھے تین خون نہیں ہوندے، پیچھے ہوندے نے پیٹ چو۔ بعض اضافت کی گئی ہے خونوں کی فرج کی طرف باعتبار گزرنے کے فرج سے، کیونکہ نکلتے شرمگاہ تو نے اس واسطے نسبت شرمگاہ والدی کیتی کہ نکلتے ہیں فرج سے نہیں، اس لیے کہ حیض اور نفاس ان کا مقر کون ہے؟ رحم۔ کون ہے؟ را زبر را حاضر ہے، را زبر را حاضر ہے، را زبر را حاضر ہے رحم۔ او بچے دانی جتھے تسی جلوہ فروز رہے ہو کہ مقار ان کا کیا ہے؟ رحم، جن اردو جو عام رحم آندے نے جی۔ اور استحاضہ یہ رگ کا خون ہے، اندر ایک رگ پھٹ جاتی ہے جو بچے دانی کے قریب ہے کہیں، وہاں سے خون جاری ہوتا ہے، یہ استحاضہ ہوتا ہے، یہ استحاضہ ہوتا ہے۔ واپس چلو جی، ایک منٹ، اور کہنا اس کے ساتھ کون تعلق پکڑتے ہیں؟ ہاں اچھا جی، واپس چلو۔ اور ہے پس حیض غوامز جمع غامزہ، غامزہ چنگی جڑا اندھیرے چ دروازہ ہوئے، کتھے؟ غوامز الابواب، بے بڑا گہرا دروازہ۔ پس حیض یہ غوامز الابواب میں سے ہے،
اور اعظم المہمات میں سے ہے کس کے لیے؟ احکام کثیرہ کے لیے بہت سارے شرعی مسئلے عورت حیض نال تعلق پکڑ دین، بہت سارے حلال حرام دے بہت سارے مسئلے دا تعلق کندے نال ہے؟ جیسا کہ طلاق اور عتاق اور استبراء اور عدت اور نسب اور وطی کا حلال ہونا اور نماز اور روزہ اور قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا مس کرنا اور اعتکاف اور مسجد کا دخول، حج میں طواف بیت اللہ کا اور بالغ ہونا، یہ کتنے مسئلے ہیں؟ 14 مسئلے دا تعلق ہے، اور بھی ہیں کندے نال؟ عورت دے۔ انہیں کلے کلے دی تفصیل ویکھو دروں۔ لِأَحْكَامٍ كَثِيرَةٍ، لِأَحْكَامٍ یہ علت ہے حیض کے اعظم المہمات ہونے کی، کندے نال؟ شرعی کثیر احکام دا تعلق ہے، اندے نال کثیر احکام دا تعلق ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اس کے ساتھ جو احکام شریعہ تعلق پکڑتے ہیں ان میں سے پہلا طلاق۔ ان سنیا جی، حیض کے ساتھ طلاق کا کیا تعلق ہے؟ وجہ احتیاجی حیض کی طرف فیہ طلاق میں یہ ہے کہ اگر واقعہ کرے خامند طلاق کو حیض میں تو یہ طلاق بدعی بن جاتی ہے، یہ طلاق واقعہ ہو جاتی ہے لیکن خلاف شرع، جی میں عرض مغصوبہ میں نماز ہو جاتی ہے لیکن حرام، اسی طرح یہ طلاق ہو جائے گی لیکن خلاف شرع۔ اور طہر میں اس کے بعد جس میں وطی نہ ہو یہ طلاق سنی ہے۔ سنی کا مطلب شرعی طلاق یہ ہے دینی پڑے تو، یہ نہیں کہ دیو سارے دینی پوے تو طریقہ ہے۔ عورت حیض تو پاک ہوئے پھر وطی نہیں کرنی تاکہ حاملہ نہ ہو جائے، اس حالت طور وچ ایک طلاق دینی، عدت گزر جائے، طلاق بینہ بن جائے، ختم ہو جائے، اے سنی ہے۔ ان تعلق کند نہ ہویا پھر بھی حیض تو پاک ہووے تے وطی نہ کرو پھر طلاق دیو، اے وے اجازت جیڑی اگر طلاق دینی پہ جاوے تا۔ والعتاق، والعتاق، شخص نے لونڈی دا بچہ پیدا ہے تو مالک نے دعویٰ کیتا میرا ہے، ان دی ماں کی بن گئی ہے؟ ام والدہ کا قانون کی جب مالک مرے گا تو آزاد ہو جائے گی۔ ویسے لونڈی کی عدت 2 حیض ہے، لونڈی کی عدت 2 ہے، لیکن جب مولا مرے گا یہ ام والدہ فوراً کیا ہو جائے گی؟ پس بے شک ام والدہ جب آزاد ہو گئی تو عدت بیٹھے گی اس کے بعد 3 حیض۔ کتنے؟ 3 حیض۔ یہ ام والدہ جب مولا فوت ہوا تو خامد نہیں فوت ہوا کہ 4 مہینے 10 دن عدت وفات بن جائے، وہ زوج کی، زوج فوت ہو تو بیوی کی عدت ہوتی ہے کہ اس کی بیوی نہیں ہے، لہذا جب خامد مولا مرے گا تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ اب دیکھنا حیض کے ساتھ تعلق ہوا نا، اب 3 حیض تک یہ آزاد ہو گئی ہے، کسی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ اور استبراء، اور پس استبراء کیا جائے گا حائض کا ایک حیض کے ساتھ۔ آپ نے لونڈی خریدی ہے، کیا خریدی ہے؟ آپ لاتے ہی اس کو اپنے بستر پر نہیں لٹا سکتے ہو، وطی نہیں کر سکتے ہو، ایک حیض انتظار کرنا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ حاملہ نہیں ہے، ایک حیض کے بعد وطی کرو گے۔ اب استبراء یعنی طلب برات کہ یہ حاملہ نہیں،
یہ کس سے پتہ چلے گا؟ حیض کے خون سے۔ اب استبراء کس کے ساتھ تعلق پکڑا ہے اس نے؟ والعدت لذات الحیض، کیونکہ عدت حرہ کے لیے 3 حیض ہیں، لونڈی کے لیے 2 حیض ہیں۔ عورت کو طلاق مل جائے، عورت کو حاملہ بھی نہ ہو اور بوڑھی بھی نہ ہو اور چھوٹی بچی بھی نہ ہو، تو اس کی عدت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ 3 حیض کے ساتھ۔ اب دیکھیں یہ 3 حیض یہ عدت ہے، اس سے فارغ ہوگی تو آگے نکاح کر سکتی ہے، اگر اس کے اندر نکاح کرے گی تو منع ہے۔ تب یہ تعلق کس کے ساتھ ہوا عدت کا؟ حیض کے ساتھ۔ تو لونڈی کے 2 حیض عدت ہے اور حرہ کی ون نسب ون توجہ نسب کا تعلق بھی حیض کے ساتھ ہے، دھیان کرے جی، کیونکہ عورت جب طلاق دی گئی اور عدت بیٹھی 3 حیض، عدت بیٹھی اور اس نے دعویٰ کر دیا کہ مجھے 3 حیض آ گئے ہیں، کیا؟ دعویٰ کا اور طلاق ہوئی، خامد مریا نہیں، تلے کت عورت نے کی ہوئی طلاق ہوئی ہے۔ تے بعد 3 مہینے گزرے تو سکے جی میرے 3 حیض پورے ہو گئے نے، اگے شادی کوئی نہیں ہوئی، 3 مہینے تے 3 مہینے اور پھر لے آئی بچہ، اس کے بعد 6 مہینوں کے لیے تو نہیں لاحق کیا جائے گا۔ عورت نو طلاق ہوئے نا گامن کی ہوئے طلاق ہوئے تے طلاق تو بعد وہ اپنے حیض دا اعلان نہ کرے، چپ، طلاق تو 1 دن زیادہ 6 مہینے 6 مہینے بعد 1 دن زیادہ 6 مہینے بعد بچہ پیدا ہو جائے، 6 مہینے بعد 7 مہینے 8 مہینے 9 مہینے 10 مہینے 12 مہینے 24 مہینیاں تک یہ بچہ پیدا ہوئے، اگر شادی نہیں تے نہ انہیں اپنے حیضاں دے ختم ہونے دا اعلان کیتا ہے، 2 سالاں تک یہ بچہ اس خامد وال منسوب ہوئے گا، اس سمجھ آؤندی بھی 2 سالاں تک یہ بچہ ادھر منسوب ہوئے گا۔ لیکن جدوں نے حالت حیض دا اعلان کر دیتا کہ میرے 3 حیض پورے ہو گئے، ہون چونکہ حیض آنا نشانی ہے کہ حاملہ نہیں سی، ہوں بعد بچہ جمے 6 مہینے تک یہ بچہ اس خامد وال منسوب، اے ویکھو حیض آیا نسب ختم ہو گیا، نسب وَإِلَّمْ تَارَ دَمًا، اور اگر نہ دیکھے عورت خون تو لاحق کیا جائے گا بچہ 2 سالوں تک۔ سمجھ آئی جے؟ اگر عورت خون نہ ویکھے چپ رہے 2 سال دے اندر بچہ جمے طلاق تو بعد تے کندے وال منسوب ہونا ہے؟ انہوں کوئی حرامی نہیں کہہ سکتا، عورت انہوں کوئی زانیہ نہیں کہہ سکتا، کہے گا تو 80 کوڑے لگن گے جی، بچے نے کوئی حرامی کہے گا کیس کرے گا تو اس نے سزا ہوئے گی جی۔ اے سارا تعلق کندے نال ہویا؟ حیض کے ساتھ۔ بسم اللہ اگے جی وحل الوطء وطی کا حلال ہونا، اور ویکھو جب کہ پاک ہو گئے عورت حیض سے، حیض کو پاک ہوئے گی تو خامد واسطے وطی، یہ حالت حیض ہوئے تو وطی آگے یہ سمجھ، تو وطی کی علت کا تعلق بھی حیض کے خون کے ساتھ ہے کہ جاری ہے تو وطی حرام ہے اور پاک ہو چکی ہے تو وطی، دھیان کرو بھائی نکیو مسئلہ سمجھو۔ اور جائز ہے خامد کے لیے یہ کہ تصدیق کرے عورت کی، عورت کے حیض میں اور عورت کے طہر میں۔ اگر عورت آکھے نا مینوں حالت حیض ہے تے خامد یہ نہیں بھی ستھن لا کے تے شرمگاہ ویکھے، بلکہ ان دی گل دی تصدیق کرے، کی کرے؟ اور اگر آکھے نا میرا حیض ختم ہو گئے پھر بھی ان دی گل دی، لہذا فَيَمْتَنِعُ عَنْهَا فِي الْأَوَّلِ، اگر وہ آکھے میں حالت حیض وچا تے پھر وطی کولوں رک جائے، وطی کولوں وَيَقْرُبُهَا، اور قربت کرے اس سے ثانی صورت میں۔ اگر کی آکھے میں ہن حیض ختم ہو گیا ہے پاک تے ہن وطی کر سکتے،
مسئلہ جی، اور وہ بندہ جو اعتقاد کرے عورت کی وتی کی حلت کا، حالت حیض میں آکھے وتی الحال ہے، حالانکہ قرآن پاک ہے یا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، امر کا صیغہ ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ اگر کوئی بندہ یہ اعتقاد کرے کہ حالت حیض میں وتی کافرہ، تو کافر ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس نے حرام نو حلال آکھے، جیسا کہ جزم کیا اس کے ساتھ مبسوط میں، اختیار میں، کتاب دا نا ہے، اور فتح القدیر میں اے بابیاں تا اے گل آکی ہے کہ کی ہو جائے گا، کافر ہو جاتا ہے۔ اور تصحیح کی ہے صاحب خلاصہ نے اس کے عدم کفر کی کہ اس نال کافر نہیں ہو پیدا، اس نال کافر نہیں اے ذرا دھیان کرا جے گل جے بڑی اہم، ایک کتاباں میں جے مسئلے ہوندے نہیں، کوئی ہوا چٹدے نہیں ہوندے، وہ جڑے حضرت ممبر دے بہ کے ٹھوکدے نہیں، انہاں کسی کتاب وچ پڑھیا پھر تے ٹھیک ہے، تے ورنہ ہوائی ساری ہر شے ٹھا ٹھا بھی ہوندی ہے۔ آ پڑھو تے اکھاں نال کھول کے، اکھاں کھول کے توجہ کرے جی۔ یہ جو خلاصہ ہے نا، خلاصہ ان دے مصنف نے، انہوں نے کہا ہے فصل ثانی میں الفاظ کفر سے، ان دے وچ جتھے او الفاظ کفر نے بھی کیڑے کیڑے جملے بولنے کفر نے ہر فقہ دی کتاب وچ موجود نے، ان دے وچ جڑی فصل ثانی ہے نا کندی خلاصہ دی، ان دے وچ انہاں اے گل لکھی ہے، کنے صاحب خلاصہ نے، اون ذرا تو سنو دھیان نال کہ بے شک وہ بندہ جو اعتقاد کرے حلال کے حرام ہونے کا یا قلب پر، یعنی تو کافر ہو جائے گا وہ بندہ جب کہ وہ حرام لے عین ہی ہو، حرام کسی دی وجہ تو حرام نہیں، وہ آپ حرام ہے، اور ثابت ہو حرمت اس کی دلیل قطعی کے ساتھ، اے جی وہ حرام لے عین ہی ہو تے ثابت بھی کون ہے؟ قرآن تے ہونے دا، اگر انہوں حلال جانے گا تے بہرحال جب کہ ہو وہ کام حرام لے غیر ہی، کیا حرام لغیر ہی، ثابت دلیل قطعی کے ساتھ ہے، لیکن حرام لے عین ہی نہیں۔ اے اگوں شہزادیو باب آ رہے ہیں دے وچ امر تے نہ حجدہ لے عین ہی تے غیر ہی دی باس آوے گی وچ، توجہ، وہ اگر وہ حرام لے عین ہی ہے، لے غیر ہی ہے، حرام کسی غیر کی وجہ سے دلیل قطعی کے ساتھ ثابت ہے، یا حرام تو لے عین ہی ہے لیکن خبر واحد کے ساتھ ثابت ہے، تو صاحب خلاصہ فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں لا یکفرو اذا تعقد حلالا، جب اس حرام کا اعتقاد حلال کا کرے گا تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ یہ سمجھتے پہ اب کفر دا فتویٰ لانا کو سوکھا کام ہے؟ اے دیکھ لو کہ انہیں ایک کافر صاحب خلاصہ تصحیح یہ کر رہے ہیں، لہٰذا اندنے فعلا ھذا، پس یہ صاحب خلاصہ کی تحقیق پر نہ فتویٰ دیا جائے حالت حیض میں وتی کے مستحل کے کفر کا۔ وہ مستحل ہی کون؟ جہاں حالت حیض میں کیا سمجھتا ہے؟ روڑا ایسے دے چل رہے ہیں، تو اس کے مطابق یہ کہ اس کے کفر کا فتویٰ نہ دیا جائے جی، اس لیے کہ حیض کی حالت حیض میں جو وتی حرام ہے یہ حرمت لے غیر ہی ہے، قل ہوا اذن، قل ہوا کہ اس حالت میں عورت کو وتی سے تکلیف ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ تو اس اذن کی وجہ سے وتی حرام ہے، وتی حرام ہے حالت حیض وچ، حرمت دی وجہ کی اذن، ایک اور شے دی وجہ تو حرام ہے، ذاتی طور تے حرام نہیں، وہ ذاتی طور تے حرام ہوئے تو نسلیو کدی بھی بیوی نال قربت ہی نہ ٹھی پتہ کر سکے گی،
تو صرف حالت حیض میں حرام اس لیے کہ کل ہوا قرآن پاک جی، تو یہ حرام لغیر ہی ہو گیا. تو حرام لغیر ہی جو ہے اس کا منکر جو ہے وہ کافر. صاحب خلاصہ کی تحقیق یہ ہے. اچھا جی، اور کیڑے کیڑے مسئلے جی؟ صلات اور صوم. پس نہیں پڑھ سکتی نماز، نہیں رکھ سکتی روزہ عورت فی ہے حالت حیض میں، کہ کر سکتی ہے؟ اچھا جی، اور کرے گی ان دونوں کاموں کو حالت حیض کے بعد. کن کو؟ اور روزہ تے نماز. پس جب نہ جانے عورت حیض کو بسا اوقات چھوڑ دیتی ہے نماز اور روزہ ان دونوں کے وجوب کے وقت میں، اور لاتی ہے نماز روزے کو ترک کے وجوب کے وقت میں. یہ دونوں امر حرام ہے اور ضرر عظیم ہے. لہذا اے ابے دا تے اماں دا فرض ہے کڑی نو سمجھان پترا حالت حیض وچ کیڑا کیڑا کام منع ہے. جی اچھا جی، ومسہی شرط ہے یشترے کو شریک ہے حیض کے ساتھ حدث اصغر بھی اس مسئلے میں. قرآن نو مس کرنا صرف حالت حیض میں نہیں منع، بلکہ وضو نہ ہوئے تاوی منع ہے جی. و طواف الحج، اور حج کا جو طواف ہے اسی طرح شریک ہے. بابری دوجی گل بھی نال جوڑ دے پہنے، شریک ہے اس کے ساتھ کون؟ اصغر بھی اس میں، اگرچہ مختلف ہے واجب بالجنابت. اگرچہ بے وضو طواف کرے تو جرمانہ ہو رہے، تو جے حالت حیض میں جنابت میں طواف کرے تو جرمانہ ہو رہے جی. اچھا جی، واپس چلو. حیض کی تعریف اور کم از کم حیض اور اکثر اس حیض کا یہ کتنا ہے نظر آ رہے ہیں. لکھا ہے نہیں تعریف حیض کی، عنوان اتنے لکھا تھوڑی کتاب کون ہے عنوان. اور حقیقت حیض کی بھی حیض ہے کی شے، اور حقیقت حیض کی خون ہے. ینفضہ پھینکتا ہے اس کو، یعنی دفع کرتا ہے اس کو قوت کے ساتھ. رحم کون؟ کس کا گو آ رہا ہے؟ بالغہ کا. کس کا رحم؟ بالغہ کا. اے رحم کیڑی شے وے؟ واہ، اور وہ رحم محل ہے بچے کی تربیت کا نطفے سے. بچے کی جتھے نطفہ قرار پکڑنا ہے تے پھر او ربا جو ربی تربیت شے نو آہستہ آہستہ پروان تک پہنچانا. تے او جڑا ہے نا آہستہ آہستہ او قطرہ کی بندا ہے؟ تو کی شے میں کندے کولوں بنے ہیں؟ باجے جیسے سمجھ نہیں آتی پی جی. ایڈی چلے ہو جی کہ وہ قطرہ آہستہ آہستہ ماں کے پیٹ میں کیا بن جاتا ہے. عجیب ہی گل ہے یار، اینا بھی نہیں سمجھے گا جی. اللہ اکبر. اچھا جی، تو پھینکتا ہے اس خون کو رحم کس کا؟ بالغہ کا. کس کا؟ بالغہ کم از کم کنے سال دی ہوندی ہے؟ 9 سالاں دی. کنے دی؟ 9 سالاں دی کڑی کم از کم بالغ ہو جاندی ہے. 9 سالاں دی کڑی حاملہ ہو جائے، 9 سالاں دی کڑی نو حیض آ جاوے تے کی ہو جاندی ہے؟ شرع کی ہے؟ بالغ. لیکن کیڑی بالغہ؟ لا داء بہا، نہیں کوئی بیماری اس کے ساتھ، ایسی بیماری جو تقاضا کرتی ہے خون کے نکلنے کا اپنی وجہ سے. ایک بیماری اندر پیٹ شرمگاہ چ ویسے خون نکل رہا ہے، وہ استحاضہ ہوتا ہے، وہ حیض نہیں ہوتا جی. حیض ہے کہ بیماری نہیں تو خون آیا ہے، اے خون کی ہے. اور نہ ہی حمل ہے. اے شرطاں جی، عورت بالغہ ہے
پیٹ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਮਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਖਸੂਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਹੈਜ਼। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਮਲਾ ਨੂੰ ਹੈਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਜ੍ਹਾ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جاری ہے اللہ کی عادت کریمانہ رحم کے منہ کے بند کرنے کے ساتھ، حبل کے ساتھ۔ جب نطفہ قرار پکڑے تو رحم دا منہ بند نہ ہو تو نطفہ باہر آتا ہے، یہ آدھے نے اولاد نہیں پیدا ہوتی جی، کوئی دعا کر دیو جی، سمجھے پہ بھائی نطفہ اندر گیا ہے جتنے ٹھہرنا ہے، لیکن وہ منہ بند نہیں، اندروں جا کے واپس آ گئے، جس نے واپس آیا تو ضائع ہو گئے، شرم گاہ تو باہر نکل کے، تو بچہ کیویں پیدا ہوئے گا جی؟ بچہ تا ہونا ہے جب دا منہ ہونا ہے، نطفے وچ ٹھہرنا ہے، پھر اس دی تربیت شروع ہونی ہے جی۔ پس نہیں نکلتا رحم سے نکلتی کوئی شے حتیٰ کہ نکل آئے بچہ سارا یا اکثر اس کا، تو پھر رحم سے خون نکلتا ہے، جب تک حاملہ ہے اس وقت تک نکلتا۔ ایک اور بھی شرط تھی، اور نہ پہنچ چکی ہو سن ایاس کو، وہ عورت سن ایاس کو وہ سمجھ آؤں پی، وہ عورت نا امیدی کے سالوں کو بھی حالت حیض ختم ہو جاتی ہے گا جا کو، کنے سال نے پڑھ دیا شرح چ، اور وہ اتنے لکھی پہلے متن چ، اور وہ 55 سال ہیں، کتنے؟ 55 سال۔ مفتابے اور 55 سال دی ہو جا حالت حیض ختم ہو جاتی۔ اور یہ جو کہ نا دمن ینفضہ رحم بالغۃ لا داء بہا ولا حبلا ولم تبلغ سن الایاس، اے جڑی تعریف کیتی کندی؟ یہ تعریف حیض کی شرعی ہے، یہ شریعت وچ ایہو جے خون نو حیض آندے نے جس تے اے گلاں سچیاں ہون۔ بہرحال لغتاً، لغت میں حیض کا کیا معنی ہے؟ لغتاً پس اصل حیض کا سیلان ہے، چیز کا جاری ہونا، حیض کا معنی جاری ہونا۔ کہا جاتا ہے ہاد الوادی، جدوں کہ وہ جاری ہو جائے، جس لئے بارش پہ نالا وگ پیا تے آکھیا ہاد الوادی، یعنی نالا پانی وگ پیا ہوندے وچ، سنی ہن شرح ویکھو بلا تھی بھی بھائی۔ وحقیقتہ دمن، یہ مبنی ہے اس پر کہ حیض انجاس سے ہے، تحقیق یہ ہے کہ حیض احداث سے ہے، پس تعریف کی گئی ہے اس پر بائیں طور کہ حیض ایک معنی ہے شرعی، لمبی ہوتی ہے مدت اس کی معلومہ، اقل اس کے 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ جنہ آکھے نا بھی حیض اے حدث ہے، انہاں اے تعریف کیتی جی، کیڑی؟ مانعیت شرعیت تمتد مدتا معلومتا اقلها 3 ایام ولیالیہا، کہ حیض کی شے ایک معنی شرعی، ایک حالت جس میں شریعت آکھیا ہے ہن اے کام بند، معنی شرعی ہے، اور وہ لمبی ہوتی ہے مدت معلومہ، کم از کم 3 دن 3 راتیں، زیادہ 10 دن اگوارے نے جی۔ اچھا جڑا آکھے نا پیچھے دیکھ کہ یہ رحم کون ہے؟ بچے کی تربیت کا محل ہے، جو کس سے پیدا ہوتا ہے؟ نطفے سے۔ آندے نہیں یہ بیان واقعہ ہے، کی یہ بیان واقعہ دا مطلب ہوندا بھی ایویں ہی ہوندا ہے، اور کوئی صورت نہیں ہے کہ نطفے تو بغیر بھی انج نہیں ہوندا جی۔ اللہ دی قدرت نال عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نے، وہ ہور چیز ہے، جڑا معمول چل رہا ہے وہ کندے نال ہے؟ پانی نال۔ اچھا جی اگے آکھے بالغۃ 9 سنین، کہ کم از کم کنے سالوں میں بالغ ہوندی؟ وہ ہے کہ جس پر کیا ہے، بعض نے کہا ہے حاصل ہو جاتا ہے عورت کا حیض
اس عمر میں جو 5 سے 9 سالوں تک ہے. بعد نے آخیا 5 ਤੋਂ 9 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਬਾਲਗ ਹੋ ਸਕਦੀ. 5 ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਲੋੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਪੜ ਖਾਣੀ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੇ. 9 ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ. 5 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਲਗਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. اور بہرحال 5 سال والی پس نہیں حیضہ ہوتی بالاجماع. او حیضہ بالاجماع. اچھا جی. یقتدی خروج دم بسبب کسی نے بیماری نہ ہوئے اندر نے بھی وہ نال قید لائی نا یقتضی. یہ اشارہ کیا اس کے ساتھ اس بات کی طرف کہ نہیں مراد مطلقاً بیماری, مطلقاً عورت دی بیماری نہیں مراد, بیماری ہو جن نال خون جاری ہوئے. کیونکہ وہ عورت جس کا رحم ٹھیک ہے, انہوں بخار چڑھے ہے, انہوں سر چکراندا ہے, انہوں مکراں دی بیماری ہے, یہ لا یمن الحیضہ, یہ بیماریاں حیض کو مانے نہیں ہیں. سمجھا جی, کہ عورت مطلقاً بیمار نہیں مراد ہے, یعنی بیماری پیٹ میں جس کی وجہ سے خون جاری ہو یا بند ہو جائے وہ بیماری مراد ہے. ویسے اور بیماریاں ہوں تو پھر حیض نو منع نہیں ہے, وہ مانے نہیں ہے. اچھا جی. اور آکن واما لغتاً فاصلہ اند نے اولا ایسی کہ لغوی معنی پہلوں دسیدہ ہے, شرعی معنی پچھوں دسیدہ ہے, جو مؤلفین دا طریقہ ہے. یہ پہلے کی معنی دسنا تو پھر تو بابے رہنے نے پھر کی ہے بندہ صاحب کر لو جو کرنا ہے, میں کر دیتا ہے. مطلب بزرگاں گل آخی طریقہ انج جی, طریقہ انج جی. اچھا جی. اگے فرمایا یقال ھذا الوادی کی اذا سالا, کہا جاتا ہے حادت الشجرہ تو جب کہ نکلے درخت سے سرخ رنگ کی گوند, اس وقت آندے نے حادت الشجرہ تو درخت نو حیض آ گیا. اور درختاں دے وچوں گوند نکل دی جے, سرخ رنگ دی بھی, کالے رنگ دی بھی, کچھ کھان والی کچھ ویسے گوند. اچھا جی. وحادت الارنبہ تو خرگوشنی کو حیض آتا ہے جب کہ نکلے اس کے رحم سے خون. وحادت المرأہ تو حیضہ ہوگی عورت, فہی حائضن, یہ عورت نو سیگا جڑا بولی دا ہے نا, یہ بغیر تا تو حائضہ تو نہیں بلکہ حائضن کی بغیر تا دے فصیح لغت ہے یہ, اس لیے کہ یہ وصف ہے جو لازم ہے مؤنث کے ساتھ, اور مذکر تے حائض ہندے ہی کوئی نہیں, تاکہ ضارب تے ضاربہ بنائیے. بے مذکر ہوئے تے حائض ہوئے تے مؤنث ہوئے تے یہ ہے ہی کوئی نہیں. یہ عورت دی حالت خاص مرداں وچ ہے ہی نہیں, اس واسطے تھے بغیر تا تو سیگا ٹھیک ہے جی. اور تا تے مذکر مؤنث سے فرق واسطے لے آنی نا کو تے جدو سیگا ہی مؤنث نال خاص ہے تو ہن تا دی. اچھا جی. بس نہیں لبسات, لہذا التباس کوئی نہیں ہے گا. حکایت کیا فرا نے, انہاں کہہ کے حائض بھی کہہ سکتے ہیں, حائضاتن بھی کہہ سکتے ہیں, عربی قاموس میں ہے. بعض نے کہا ہے کہ اسی سے لفظ حوض ہے. حوض نو بھی حوض اس واسطے آندے نے کہ جاری ہوتا ہے اس کی طرف پانی, اون دے وچ پانی آندا ہے, کندے وچ تاں واسطے نو کی آندے نے, انہیں دیکھ لو نا جی. ہاں تے واؤ یا تے دواد, کدی واؤ تے کدی یا تے دواد, اس مادے وچ جاری ہونا یہ پایا جاتا ہے. ان جننے بھی تسی عربی سیگے لبو گے نا لغت تنو وہی معنی لبے گا جی. اے جس لئے نا کوئی لغت دی کتاب, اس وقت جڑا مجرد پہلے سیگا ہوندا نا, مجرد ان دا معنی دسیا مصدر دا,
ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਅਸਲੀ ਮਾਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਬਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੁਜਰਦ ਵਾਲਾ ਲੁਗਤ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। اور جمع کیا ہے بعض علماء نے ان کو جن کو حیض آتا ہے حیوانات سے 10 زیرو مؤنث نے حیض ہونے زیرو نے 10 مؤنث نے جنہاں نوں ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਥੇ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਮਨ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ 9 ਮੁਅਨਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, اس پر کوئی شرعی احکام کا تعلق نہیں ہے جی۔ اور وہ 10 ہیں بیان کیا انہوں نے اپنے قول کے ساتھ، حیض آتا ہے عورتوں کو، نظر آ رہے الحیض یاتی للنساء وتسعۃ، اور 9 اور کو، وہی النیاک، کون؟ نوک دی جمع، اونٹنی کو بھی خون آتا ہے، وَضَبْعُهَا، اے وجو دی مؤنث جی، وجنی، ارنب، خرگوشنی، کون؟ 3، والوزغ، کرلی، کون؟ ایک کرلا ہے تو ان دی مؤنث کی ہوئی؟ الخفاشو، چمگادڑ نہیں، چمگادڑنی، کون؟ مؤنث۔ اگے کی وہ نکیا حجرا، کون ہے؟ ہاں کوڑیاں نو بھی آندا جو خون۔ کلبا، کتی، سمجھ آئی جی؟ یہ کنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7۔ والعرسو، نیولنی، کون؟ نیولا نہیں، مؤنث نیولنی۔ حیات، سپنی، کنے ہو گئے؟ ان سے تحسب، شمار کیے گئے ہیں، اے 9 مؤنثاں نے جنہاں نوں خون ہوندا ہے، حیض بمانا بھی خون جاری ہوندا ہے جی۔ بعض نے زیادہ کیا ہے، سمیکا رعشا، کون ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ کرنٹ والی، او حرکت ہوندی ہوندی جی۔ محفوظ کر لے، پس نظائر کی حفاظت میں رغبت کی جاتی ہے، بے خود گلاں بھی یاد کری دیا نے فائدہ ہوندا ہے جی جی جی۔ او گلستان ایک بار آیا سی کہ بے انسان کے علاوہ ڈنگر بھی جنت میں جائیں گے، ان میں کہ صاحب کاف کا کتا آیا تھا انسانی شکل میں، کچھ اور چیزاں کا بھی ذکر آیا سی جی، کہ کون نہیں سی آیا؟ گئی گواتی گل جڑے بسے آئی۔ اور حیض جو منسوب ہے ان حیوانات کی طرف بمانا سایلان ہے، بمانا ہاں بے مطلب کیا ہونا؟ جاری ہونا، کیا ہونا؟ جاری ہونا۔ سمجھی جی گل؟ اج نہیں پڑھتے ہیں تو ترجمہ کر لو، کل والا پچھلا تے اج دا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل جبیرہ اور اس کی مثل کے بیان میں، جب فسد لگوایا یا زخمی ہو گیا یا ٹوٹ گیا عضو اس کا، پس باندھا اس نے اس کو کپڑے کے ساتھ یا پھٹیوں کے ساتھ، اور نئی طاقت رکھتا عضو کو دھونے کی، اور نئی طاقت رکھتا عضو جگہ کے مسے کی، تو پھر کی کرے؟ پٹی ہوتے مسا کرے۔ واجب، اچھا جی کرنا کنا ہے؟ واجب ہے مسا اس شے کے اکثر پر کہ باندھا ہے اس کے ساتھ عضو کو،
اور کافی ہے مسا مسئلہ اس شے کے زہر پر جسد سے مفتصد کے پٹیوں کے درمیان. وقار سارا مسئلہ سمجھایا کہ بھول گیا ہم اللہ تھے. اور مسا مثل غسل کے ہے بس نئی موقت مدت کے ساتھ اور نئی شرط باندھنا پھٹی پٹی کا طہر پر. اور جائز ہے مسا دو پاؤں میں سے ایک کی جبیرہ کا دوسرے پاؤں کے دھونے کے ساتھ. یہ فرق بیان ہو رہا ہے موزیاں دے مسے تے پٹی پھٹی دے مسے وجد کنے فرق سن 10 اور 8 سن کے 10 سن 8 او آشت لکھے جی سارے تھلے پھر دوبارہ. اور نہیں باطل ہوتا مسا جبیرہ کے گرنے کے ساتھ درستگی سے پہلے. اور جائز ہے جبیرہ کی تبدیلی او جبیرہ پٹی پھٹی اس کے غیر کے ساتھ. اچھا جی. اور نہیں واجب اعادہ مسے کا اس پر کس پر جڑی پٹی نوی اتے بدی ہو. اور افضل ہے اعادہ اس کا. اور جب تکلیف والی ہو گئی آنکھ اور حکم دیا گیا یہ کہ نہ دھوئے اپنی آنکھوں کو یا ٹوٹ گیا ناخن اس کا اور رکھی اس پر دوا یا گوند علک جویں تھوڑی دی اپنی پلتا بنے یا جویں تھوڑی چیکم ہوندی منہ چ کاٹ کے سٹ دو یا پتے کا چمڑا اور نقصان دیتا اس کو اتارنا اس کا تو جائز ہے اس کے لیے مسا. اور اگر نقصان دے اس کو مسا اے مطلقاً سارے نہ تعلق ہے تو چھوڑ دے مسے کو مسئلہ. اور نہیں احتیاجی نیت کی طرف موزے کے مسے میں اور جبیرہ کے مسے میں اور سر کے مسے میں.